السلام علیکم دوستو، میں ہوں باغی نوید۔ کچھ دن پہلے میں نے ایک پوسٹ رکھی تھی جس میں نے تبلیغی جماعت کو کہا تھا کہ اللہ پاک کے راستے میں جہاد کریں، کیونکہ آپ ہی کہتے ہیں کہ پورے دین میں کامیابی ہے، اور پورے دین میں نے کہا تھا جہاد بھی ہے، تو آپ کو جہاد بھی کرنا پڑے گا۔ پاکستان میں لاکھوں کا اجتماع ہوتا ہے تبلیغی جماعت کا، اور جہاد کے لیے ایک بندہ بھی نہیں نکلتا۔ تو کچھ لوگوں نے میرے اس بیان کو غلط سمجھا اور کہا کہ تبلیغی جماعت کے خلاف ہے۔ آپ سے میں سوال کرتا ہوں، اگر کوئی آدمی لیٹرن میں نماز پڑھے، واش روم میں نماز پڑھے، اور میں اسے منع کروں کہ واش روم میں نماز نہیں پڑھتے، تو اس کا مطلب کیا ہے کہ میں نماز کے خلاف ہوں؟ ہرگز اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں نماز کے خلاف ہوں۔ یا کوئی بندہ زوال کے وقت سجدہ کرے اور میں اسے منع کروں کہ زوال کے وقت سجدہ نہیں کیا جاتا، اللہ پاک کا حکم ہے کہ زوال کے وقت سجدہ نہ کریں، تو کیا میں نماز کے خلاف ہو گیا، سجدے کے خلاف ہوگا؟ بالکل نہیں۔ میں یہی تبلیغی جماعت والوں کو کہتا ہوں کہ آپ پورے دین کی دعوت دیتے ہیں، اور میں کہہ رہا ہوں کہ پورے دین میں جہاد بھی ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 13 سال تبلیغ کی ہے۔ جب مکہ مکرمہ چھوڑ کر مدینہ منورہ جاتے ہیں تو اللہ پاک کا حکم آتا ہے جہاد کا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تبلیغ کو چھوڑ کر جہاد کا اعلان کرتے ہیں، اور اسی جنگ کے میدان میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت مبارک بھی شہید ہوتے ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پاک خون دھرتی پر گرتا ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ بغیر خون دیے جنت میں جائیں گے؟ خاتم النبیین، نبیوں کے سردار کا خون زمین پر گر رہا ہے کیونکہ وہ ظلم کے خلاف کھڑا ہے، کیونکہ وہ ظالموں کے خلاف کھڑا ہے اور مظلوموں کی حمایت کر رہا ہے۔ اس نبی کا خون زمین پر گر رہا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ میں تبلیغ کے خلاف ہوں۔ میں تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں، میں جہاد کی حمایت میں ہوں۔ جہاد بھی آپ کو کرنا پڑے گا، تبلیغ بھی کرنی پڑے گی، پر تبلیغ کے وقت تبلیغ کرنی پڑے گی اور جہاد کے وقت جہاد کرنا پڑے گا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں، آپ نماز پڑھتے ہیں، نماز کی دعوت دیتے ہیں، مجھے پورے قرآن میں پوری نماز دکھا دیں۔ آپ کبھی نہیں دکھا سکتے، پر میں آپ کو دکھا سکتا ہوں کہ قرآن پاک میں اللہ پاک جہاد کا پورا طریقہ سکھا رہا ہے کہ جہاد اس طریقے سے کرتے ہیں کہ آپ جہاد کے لیے سامان اکٹھا کریں۔ جب سامان اکٹھا کریں، لوگوں کو تیار کریں جہاد کی، پھر تبلیغ دیں، پھر جہاد کی تبلیغ دے کر انہیں میدان میں لائیں۔ جب میدان میں آئیں، کافروں سے مقابلہ ہو تو کافروں کی عورتوں کو قتل نہ کریں، کافروں کے بچوں کو قتل نہ کریں، کافروں کی زمینوں کو مت جلائیں، ان کا نقصان مت کریں، ان کے جو ضعیف لوگ ہیں ان کو قتل نہ کریں، اور جو مکہ مکرمہ میں پناہ لیں ان کو بھی قتل نہ کریں۔ تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی ترتیب بیان کی، یہاں تک کہ جب مال غنیمت آپ کے ہاتھ میں آئے تو اسے کس طرح سے بانٹنا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی بتا دیا ہے۔ تو آپ سوچیں، جب نماز کا حکم پوری طرح سے قرآن پاک میں نہیں آیا، جہاد میں حکم پوری طرح سے آئے، تو ویلیو کس کی زیادہ ہے؟ آپ سوچ سکتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کے دل میں جہاد کی محبت نہیں، جس کے دل میں اتنا بھی ایمان نہیں ہے کہ ایک دن یہ بیٹھ کر نیت کرے کہ اللہ تعالیٰ اگر جہاد ہوا تو میں آپ کے راہ میں ضرور جہاد کروں گا، اگر اس نے یہ نیت بھی پوری زندگی میں نہیں کی تو وہ کافر ہو کر مرے گا۔ آپ کیا سوچتے ہیں آپ ایسے ہی جنت میں جائیں گے؟ پوری دنیا کے مسلمان، خصوصی فلسطین کے مسلمان، کشمیر کے مسلمان ہیں، اور معصوم بچے تمہیں مدد کے لیے پکار رہے ہیں، عورتیں تمہیں مدد کے لیے پکار رہی ہیں، ساری دنیا کے مسلمانوں کو پکار رہے ہیں، اور تم بیٹھ کر گھر کہہ رہے ہو کہ تبلیغ کرنی چاہیے۔ یہ تبلیغ کا وقت نہیں ہے، یہ جہاد کا وقت ہے۔ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں، آپ سوچیں تھوڑا، میں تبلیغ کے خلاف نہیں ہوں، میں آپ کے اس عمل کے خلاف ہوں جس وقت جہاد ہونا چاہیے آپ جہاد نہیں کرتے، اور جس وقت تبلیغ ہونا چاہیے اس وقت تبلیغ نہیں کرتے۔ یہ سوچ لیں، آپ ہر وقت تبلیغ بھی ضرور نہیں ہے۔ سجدہ چھوڑ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جہاد کیا ہے ظالموں کے خلاف، تو تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم تبلیغ کو چھوڑ کر جہاد نہیں کرتے؟